السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے سب اسٹوڈنٹس کا؟ سب کیسے ہیں؟ چلیں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے اوقات میں ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو آج ہے جی ہمارے قاعدے کی تختی نمبر 11۔ تختی نمبر 11 میں ہم سیکھیں گے تنوین، نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے، اور را کو پر کب پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور اس میں اخفاء سیکھیں گے، تو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ تو دیکھیں جی، سوال نمبر 1 ہے، نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے؟ ساکن کا آپ کو بتا دیا تھا نا، مڑی یعنی مڑی حرکت ٹھہرا ہوا، یعنی دوسرے حرف کے ساتھ، جس کو جیسے حمزہ زبر جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی ساکن نون کے اوپر سکون کا نشان ہو، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش و تنوین آپ نے پڑھا تھا کہ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے، یعنی تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو پھر غنہ کب کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کے بعد کوئی حروف حلقی نہ ہو۔ تو حروف حلقی کتنے تھے؟ 6، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی نہ ہو تو اس پر ہم غنہ کریں گے۔ سوال نمبر 2، را ساکنہ یعنی را کے اوپر سکون کا نشان ہے، زبر زیر پیش، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش نہیں ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ را ساکن ہے۔ تو اس سے پھر کب موٹا پڑھیں گے؟ یعنی را ساکن، ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو، کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو را پر ادا ہوتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر وہ باریک ادا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ را ساکن ہو تو پھر کب پر پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ، اس کو ذرا بہت سوچ سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں جی، جب اس سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو، یعنی را ساکن سے پہلے یا ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی را ساکن سے پہلے یا ساکن نہ ہو، یا زیر اصلی یعنی اصلی زیر اس سے پہلے اسی کلمے میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر را ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ ہوں تو ہر حال میں پر ہوگی۔ اگر پہلے ہوں تو اختیار ہے، یعنی آپ کو مرضی ہے آپ کی کہ آپ اس کو پر ادا کرتے ہیں یا باریک ادا کرتے ہیں، لیکن اگر را ساکن کے بعد اسی کلمے میں یعنی اسی ورڈ میں حروف مستعلیہ، یعنی حروف مستعلیہ پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں۔ وہ کتنے تھے؟ تو وہ 7 تھے۔ دیکھیں نیچے ان کا مجموعہ بھی لکھا ہوا ہے، خصغتن کے، یعنی موٹا خا، یعنی یہ جو نقطے والا خا ہوتا ہے، صاد، غاد، غین، طا، قاف، ذا، یہ سارے حروف پر پڑ جاتے ہیں اگر اسی کلمے میں را ساکن کے بعد ان ورڈز میں سے کوئی آ جائے تو را کو ہر حال میں پر پڑھا جائے گا۔ اور اگر مطلب اس سے پہلے یا ساکن ہے یا زیر اصلی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اصلی زیر ہے، کلمے کی اپنی زیر ہے، بلکہ یعنی جیسے اس کی مثال میں آپ کو وہ کیسے بتاؤں، یعنی جو حمزہ وصلی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی صرف ملانے کے لیے، جیسے درمیان میں حمزہ آ گیا اس کے بعد را ساکن ہے تو وہ دیکھیں وہ حمزہ وصلی ہے نا، اس کے نیچے اگر زیر ہے تو پھر را کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اگر اصلی زیر ہے
اور یا ساکن ہے را ساکن سے پہلے، پھر ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو، زیر اصلی نہ ہو یا ساکنہ نہ ہو تو پھر را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ ہوں تو ہر حال میں را پر پڑھی جائے گی۔ اب انشاءاللہ تختی میں ہم پڑھیں گے، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ چلیے جی ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے آگے را ساکن کے قاعدے آئیں گے میں آپ سے پوچھوں گی، اور آپ نے توجہ سے دھیان سے آپ نے سبق سننا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ را باریک پڑھنے ہوگی یا را پر ادا ہوگی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر اوں، تا زبر تا، اوں تا، ٹھیک ہے، نون کے اوپر اخفا ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، با طا زبر بط، کیا ہے طا کے اوپر کلکلا، ٹھیک ہے، با طا زبر بط، شین زبر شا، بطشا، سین عین زبر سع، جا زبر جا، سعجا، کاف نون پیش کون، تا پیش تو، کون تو، لام سین زبر لستا زبر تا، لستا، قاف را پیش قر۔ اب دیکھیں را سے پہلے کیا آیا ہے، حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا نا پر حروف میں سے، تو اب ہم را کو پر ادا کریں گے، ٹھیک ہے، ہمیں اختیار ہے کہ پر ادا کریں یا باریک۔ تو اوپر آپ نے پڑھا بھی ہے کہ اگر پہلے آ جائے را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف تو ہمیں اختیار ہے، اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر ہم را کو ہم ہر حال میں پر ادا کریں گے۔ اب دیکھیں قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قر آ، نون دو پیش نن، قرآن، وقف کی صورت میں قرآن، با را زبر بر، دال دو زبر دن، بردن، وقفن بردا۔ اب دیکھیں را ساکن سے پہلے کیا ہے، زبر آ گئی ہے، تو ہم را کو پر ادا کریں گے، بردا، بردا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را کو پر ادا کریں گے کیونکہ را سے پہلے نہ تو یا ساکنہ ہے اور نہ ہی اور زبر بھی جو ہے زبر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ را کو کیا کریں گے، ہم پر ادا کریں گے، بردن وقفن بردا۔ میم را زیر مر، اب دیکھیں اب کیا ہے، زیر اصلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، زیر اصلی اگر آ جائے تو پھر را کو ادا کریں گے ہم باریک، یا زبر یا، مر یا، اب دیکھیں مر یا پڑھیں گے تو خود بھی کامن سینس کی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا عجیب سا لگے گا، مر یا اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے نا ہم، مر یا زبر یا، مر یا، تا دو زیر تین، مریتن، وقفن مریا، حمزہ را زیر ار۔ اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ تھا راجع، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب میں اللہ یہ دین کا سیکھنا سکھانا صرف نحو آپ کو اللہ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو عربی گرامر کی کتابیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی میں ظاہر سی بات ہے کوئی لینتھی ایکسپلین تو نہیں کر سکتی صرف نحو کی، تو لیکن تھوڑی سی جو آپ کو میں سمجھانے کے لیے، یہاں پہ تھا راجع، ٹھیک ہے، راجع لوٹا وہ ایک مرد۔ اب ارجی کا مطلب ہے
تم لوٹو، ارجی یعنی امر کا سی ہے. اب جو حمزہ لگائی گئی ہے یہ امر کے سیغہ بنانے کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ارجی تو حمزہ جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یعنی رجا کی اصل حمزہ نہیں ہے، اور نہ اس کے نیچے جو زیر ہے وہ اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک امر کا سیغہ بنانے کے لیے حمزہ لگائی گئی ہے اور اس کے نیچے زیر لگائی گئی ہے. تو یہاں پہ ہم را کو باریک ادا کریں گے، کیونکہ را کو پر ادا کریں گے کیونکہ زیر اصلی نہیں ہے. ارجع، ٹھیک ہے، حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جع، ارجع، حمزہ را زیر ار. اب یہاں پہ ار باتیں یہ ایک پورا ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے، اس کے جو نیچے زیر ہے وہ بھی اصلی ہے. حمزہ را زیر ار، با زبر با، تا زیر تی، ارباتی، وقفاً اربا. اچھا، آپ میں سے اگر کوئی صرف نحو پڑھنا چاہے تو وہ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہترین استاد ہمارے پاس ہیں، وہ آپ کو صرف نحو کی کلاس آپ کی لیں گے، آپ کو پڑھائیں گے. کوئی بھی آپ میں سے قرآن پاک کا ترجمہ عربی گرامر کو سیکھ کر اگر پڑھنا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم ترجمہ شروع کریں گے اپنا. ہماری تجوید یہ قاعدہ مکمل ہو تجوید کے ساتھ، پھر ہم انشاءاللہ کچھ ایک دو سپارے تجوید کے پڑھ کے پھر ساتھ ساتھ آپ کا ترجمہ بھی شروع کریں گے. لیکن اگر کوئی عربی گرامر سیکھ کر اگر ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ساتھ اپنا کنٹیکٹ نمبر بھی دے دیں، ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی. میم صاد زیر مس، را زبر را، مصر، وقفاً مصر. ٹھیک ہے، مصر سواد کو پر ادا کریں گے، را کو بھی پر ادا کریں گے. آگے ہے قاف طا زیر قط، را دو زیر رن، قطرن. اب مجھے یہاں پہ آپ لوگ بتائیں کہ را پر ادا ہوگی یا باریک ادا ہوگی؟ جی بتائیں جی. یہاں پہ قطرن را باریک ادا ہوگی کیونکہ را سے پہلے زیر اصلی ہے. ٹھیک ہے، قطرن، قطرن را کو پر ادا نہیں کریں گے. قطر، قاف را زیر قر، طا علی زبر طا، قر طا، سین دو زیر سن، قر طا سن. اب یہاں پہ را پر ادا ہو رہی ہے کیونکہ را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا ہے، تو را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو را ہر حال میں پر ادا ہوگی. قیر طا سن. ٹھیک ہے، قیر تا سن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ قیر طا سن. اگلا ورڈ ہے مرصادن. اب دیکھیں یہاں پہ بھی را پر ادا ہو رہی ہے کیونکہ را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے. حروف مستعلیہ بتا دیا نا میں نے آپ کو کہ جو حروف ہمیشہ پر ادا ہوتے ہیں، جو آپ کو بتائے بھی گئے تھے، خا، غین، صاد، ضاد، قاف، طا، ظا. ٹھیک ہے، مرصادن. تو دیکھیں اب را یہاں پہ پر ادا ہو رہی ہے. مرصادن. فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو زیر تن، فرقاتن. اب یہاں پر بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، تو یہاں پہ بھی را کو پر ادا کریں گے. فرقاتن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ فرقاتن. یہاں تک آج کے لیے سبق کافی ہے. سب نے دھیان، توجہ اور لگن سے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ کل ہم یہ تختی امید ہے کہ ختم کریں گے انشاءاللہ. تو سب نے صحیح محنت توجہ سے پڑھنا ہے. تو چلیے جی، ہمیں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھانا کیسا لگتا ہے. آپ کے کمنٹس ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ
ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں. تو کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.